ابھی تھوڑی دیر پہلے تاریخ کی سب سے بدترین جو گولہ باری اور ایئر اٹیکس ہوئے ہیں غزہ پہ، ان کی میں مذمت کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بطور وکیل خود بھی، اور میں مطالبہ کرتا ہوں فوری طور پہ کہ جو OIC ہے اپنی میٹنگ بلائے۔ 10 تاریخ سے 7 تاریخ سے یہ حملہ شروع ہے اور 10 دن بعد انہوں نے 17 کو اپنی میٹنگ بلائی ہے، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ بھی زبانی جمع خرچ نہ کرے، بلکہ جن کمیٹیوں کی سربراہی OIC کی ہمارے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، ان کا اجلاس بلایا جائے تاکہ غزہ کے اندر جو انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوئی سبیل نکالی جا سکے۔ اسرائیل کا جو خوف تھا، روب تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اسرائیل بطور ریاست اس کا وجود خطرے میں ہے، اور جو یہ سارا راستہ ہے، خون کی ندی ہے نہیں، یہ دریا نہیں ہے، یہ سمندر ہے، اس کو تیر کے انشاءاللہ العزیز فلسطین اور القدس دونوں آزاد ہوں گے۔ اب میں عمران خان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو عمران خان کا ٹرائل ہے وہ ان کیمرہ ٹرائل اس کو کہا جا رہا ہے۔ وہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہے، وہ ان جیل ان کیمرہ ٹرائل ہے۔ پاکستان کے اس سے پہلے 7 وزرائے اعظم کے ٹرائل ہوئے ہیں، شہید بھٹو بی بی 2، اور یہ جو ابھی آئے ہیں چیری بلاسم برانڈ بھائی دونوں، ان دونوں کے ٹرائل ہوئے۔ راجہ صاحب کا ٹرائل ہوا، عباسی صاحب کا ٹرائل ہوا، اور ٹرائل ہوا پھر گیلانی صاحب کا۔ یہ 7 ٹرائل ہوئے ہیں اوپن، کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور ایک طرف ایک جو بگوڑا ہے، عدالتی مفرور ہے، وہ آتا ہے، اس کے لیے عملہ اس کا انگوٹھا لگوانے کے لیے ویسے ہی انگوٹھا چھاپ ہے، آپ نے دیکھ لی تھی اس کی تقریر، وہ انگوٹھا چھاپ کا انگوٹھا لگتا ہے جا کے ایئرپورٹ۔ دوسری طرف یہ نہ ہی یہ سیشن جج صاحب کا کام ہے اور نہ ہی لا منسٹری کا کام ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ کہاں پہ ٹرائل ہونا ہے۔ یہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو اختیار ہے سیکشن 14 کے نیچے، جو اختیار یوز نہیں کیا جا رہا، ایب یوز کیا جا رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ آپ کے لیے جو میڈیا ہے پاکستان کا اور بیرون ملک کا، اس کے لیے ٹرائل، فیئر ٹرائل کو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو کور کریں گے، وہاں بیٹھیں گے جا کے، یہ سارے رپورٹرز بیٹھیں گے اور سارے جا کے جو بلاگرز ہیں وہ بیٹھیں گے، وہ فیئر ٹرائل ہوگا۔ جو قانون میں لکھا ہوا ہے سیکشن 14 ہے آفیسر سیکرٹ ایکٹ کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو یا سب کو عدالت اگر سمجھے کہ کوئی ایسا مرحلہ کیس میں آ گیا جہاں ریاست کو خطرہ ہے، یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، آئی وڈ لائک ٹو بی کانٹرڈکٹڈ، یہ سیکشن 14 ہے کہ وہ لفظ اگر آ جائیں جس سے ریاست کو خطرہ درپیش ہو تو تب لوگوں کو باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن 2 طبقات کو نہیں نکالا جا سکتا۔ ایک وکیل نہیں نکالے جا سکتے، وہاں وکیل نہیں جا سکتے، جیل ہے۔ دوسرا آپ نہیں جا سکتے، ورنہ آپ وہ ٹرائل دیکھنے کے لیے وہاں کھڑے ہوں۔ وہ ٹرائل نہیں ہو رہا، ٹرائل کا قتل ہو رہا ہے۔ اٹ از مرڈر آف اے ٹرائل جو عمران خان کے خلاف پروسیڈنگ کر رہی ہے۔ یہ موجودہ حکومت یاد رکھے، پچھلی حکومت بھی یاد رکھے، آپ کا نام اس کے اوپر سے سیاہ دھبا کبھی مٹے گا نہیں۔ اور اس ٹرائل میں کیا جا رہا ہے، میڈیا باہر ہے، وکیل باہر ہیں، کہتے ہیں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ملک کی آخری بڑی عدالت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان سے پہلے اطہر من اللہ صاحب کو، جنہوں نے کہا تھا کہ کیمرے پہ ٹرائل ہو، سارے لوگوں کو دکھاؤ۔ یہاں جتنے کیس چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے کیسز ہیں جو بڑے کیسز ہیں، اور پرائم منسٹر کا ٹرائل ہو رہا ہے جہاں میڈیا موجود نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور جیل میں ٹرائل جو ہوتے ہیں، میں بی بی کا میں وکیل رہا ہوں، میں جیل جو کوٹ لکھپت میں نواز شریف کے دور میں ڈرگ کیس تھا جس میں ڈیتھ سزا تھی آصف زرداری کا، میں نے وہ ٹرائل سارا لڑا، لیکن اس میں رپورٹروں کو جانے کی اجازت تھی، وکیل ہم جتنے چاہیں ہمارے ساتھ جا سکتے تھے۔ تو یہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے، اور یہ جبرن جو آج چارج شیٹ لگائی گئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بوگس کیس ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے میری درخواست ہوگی کہ جو ریلیونٹ عدالتیں ہیں سپیریئر،
وہ اس کا نوٹس لیں. بعد میں پچھتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک چیف جسٹس صاحب بھی رہے, انہوں نے اپنے میموائرز جب لکھے انہوں نے کہا ہم سے زبردستی فیصلہ کرایا گیا تھا. میں بھٹو کے مرڈر کیس کی, جس کو مرڈر آف اے ٹرائل کہتے ہیں, اس کی میں بات کر رہا ہوں. وہی تاریخ پھر نہیں دہرائی جانی چاہیے. اس کے ساتھ یہ تاریخ بھی نہیں دہرائی جانی چاہیے کہ آپ نے دیکھا جو جلسہ ہوتا ہے اس میں گلیاں بھی بھر جاتی ہیں, لوگ خوشی سے آتے ہیں. تو حبیب جالب نے ایک دفعہ ایک ریفرینڈم ہوا تھا جو نواز شریف صاحب کے موجد اور ان کے مرشد دونوں تھے, ضیاء الحق صاحب نے ریفرینڈم کرایا تھا. تو ان کا جو جلسہ تھا اس کے اوپر میرا کامنٹ یہ ہے کہ یہ بالکل اس ریفرینڈم جیسا جلسہ تھا جس کے بارے میں حبیب جالب نے کہا تھا کہ کچھ مایوس سے چہرے تھے, سچائی کا ماتم تھا. اور دوسرا جو اس نے کہا بہت سخت ہے, وہ شاید آپ چلا نہ سکے, اس میں سے پتہ نہیں کتنا چلے گا.